فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ عظیم تر اسرائیل کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ جس پر عمل کر کے یہ کام جلد از جلد ممکن ہو سکے۔ تہذیب کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آئے۔ میرے منہ سے اس قسم کی بات سننا اور اسے برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر وہ تو پہلے ہی ہتھیار پھینک چکی تھی۔ کیوں نہیں علی؟ اس نے خالی خالی سی آواز میں کہا۔ ماضی میں بھی تم کامیابی سے منصوبے بنا کر ان پر عمل کرتے رہے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی۔ ماضی کے حوالے نہ دو تو بہتر ہے، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم نے لیا ہے، تہذیب نے گڑبڑا کر کہا۔ مجھے فقط تمہاری توصیف مقصود تھی۔ اسرائیل کی توصیف بے حد ضروری ہے تہذیب، اس کام میں پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے۔ بالکل ہونی چاہیے علی، اس لیے نہیں کہ یہ کام ضروری ہے، بلکہ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو۔ جب تم نے اس کام کو ضروری تسلیم کر ہی لیا ہے تو پھر تمہیں مجھ سے تعاون بھی کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ علی کہ میں کس طرح تمہاری معاونت کر سکتی ہوں۔ تہذیب نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ تم گرین پول کی مایا ناز ایجنٹ رہ چکی ہو، منصوبہ سازی میں بھی تم کسی سے کم نہیں ہو، کوئی اچھا سا منصوبہ بنانے میں میری مدد کرو۔ تہذیب نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ گرین پول کی مایا ناز ایجنٹ قصہ پرانا ہو چکا ہے علی، اس نے کہا۔ اس کے لیے تو کوئی ڈنگ کی بات سوچنا بھی ممکن نہیں رہا، لیکن تمہاری فرمائش ٹالنا بھی میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم کن خطوط پر سوچ رہے ہو، شاید اس سے مجھے کچھ تحریک ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی محاذ کو نشانہ بنا کر ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ تمہارا خیال درست ہے، فوجی اعتبار سے برتر ہونے کے باوجود اسرائیل آج تک کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ بیشتر اسلامی ممالک میں سیاسی محاذ آرائی اور رسا کشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہم اگر کوشش کریں تو ہمیں ایسے کارآمد لوگ مل سکتے ہیں جو ہمارے اعلی کار بننے پر رضامند ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لانے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ جب من پسند لوگ برسر اقتدار آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا، وہ اسرائیل سے الحاق کر لیں گے۔ یہ سب کچھ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا علی، تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ رائے عامہ کو ہموار کیے بغیر کوئی حکومت اتنا بڑا اقدام نہیں کر سکتی، یہی تو مصیبت ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں صحیح بات نہیں آتی۔ اب اس مسئلے کا کیا حل تلاش کیا جائے؟ رائے عامہ کو ہموار کرنا ممکن نہیں ہوگا علی، صرف کٹ پتلی حکومت کا قیام ہی بڑا کارنامہ ہوگا۔ خیر ہوگا، میں نے بیزاری سے کہا۔ یہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے، اس کے لیے طویل منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ ابھی تو میں بالفرازو سے مقابلہ کرنے کے امکانات پر غور کر رہا ہوں۔ بالفرازو سے مقابلہ؟ تہذیب نے حیران ہو کر کہا۔ کیا وہ اس قابل بچا ہوگا کہ کسی سے مقابلہ کر سکے؟ لیکوان کا کہنا ہے کہ فوری طبی امداد مل جانے کی وجہ سے وہ کوئی بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گیا ہے۔ یقین نہیں آتا، تہذیب بڑبڑائی۔ تمہارے سامنے تو وہ کسی بچے سے بھی بدتر نظر آ رہا تھا۔ بالفرض وہ ٹھیک ہو بھی گیا ہو تو تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس بار بل فائٹنگ کا مقابلہ ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکوان کا کہنا ہے کہ بالفرازو مارشل آرٹ سے ناواقف ہے مگر بل فائٹنگ کا ماہر ہے، وہ یہاں کراٹے انسٹرکٹر کی حیثیت سے آیا ہے۔ لیکوان یہ کیسے کہتا ہے کہ بالفرازو مارشل آرٹ سے واقف نہیں ہے؟ لیکوان ٹھیک کہتا ہے تہذیب، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ مجھ سے کتنی آسانی سے شکست کھا گیا، تو کیا تم سے مقابلہ کرنے کی خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے؟ تہذیب نے پوچھا۔ نہیں، یہ میری خواہش ہے، میں نے کہا۔ اس میں تو شاید مجھے للکارنے کی ہمت بھی نہیں رہ گئی ہوگی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ تہذیب بولی۔ جس عبرت ناک طریقے سے تم نے اسے شکست سے ہمکنار کیا تھا، اس کے بعد تمہارے دل میں کوئی حسرت تو نہیں بچنی چاہیے تھی۔ لیکوان کا کہنا ہے کہ بالفرازو کی شکست کی وجہ اس کی عدم مہارت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقابلہ بے جوڑ تھا۔ میں اس داغ کو مٹا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے سے کم تر کسی شخص سے مقابلہ کیا تھا، اس لیے میں نے بالفرازو سے اس میدان میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا وہ ماہر ہے۔ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے علی، تہذیب نے تشویش سے کہا۔ وہ بل فائٹنگ کا ماہر ہے اور تم اس خطرناک کھیل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ اتنا تو خیر میں جانتا ہی ہوں کہ اس کھیل میں آدمی کو خالی ہاتھ ایک بھینسے کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ خالی ہاتھ تو نہیں چیف، دروازے کی طرف سے بڑ کی آواز آئی۔
مقابلہ کرنے والے کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک کپڑا ہوتا ہے جسے بینسے کے سامنے لہرا کر بینسے کی سمت تبدیل کی جا سکتی ہے۔ بینسے کی تربیت اس انداز میں کی جاتی ہے کہ وہ سرخ کپڑے پر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ میں نے بڑے غور سے بڈ کو دیکھا جو بڑی بے پرواہی سے دوسری کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ بڈ کے اس غیر معمولی رویے کے پیچھے لی کوان کا ہاتھ ہے۔ اس نے بڈ کو کچھ سکھا پڑھا کر بھیجا ہوگا، ورنہ کچھ دیر قبل تو بڈ میرے سامنے بیگی بلی بنا ہوا تھا اور اب یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کی نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ مجھے معلوم ہے بڈ، میں نے مثلاً نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ سرخ کپڑا کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا جسے بینسے کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہو۔ وہ ایک طرح کا ہتھیار ہی ہوتا ہے چیف۔ بل فائٹنگ کی مہارت یہی ہوتی ہے کہ خود بچ کر بینسے کو سرخ کپڑے میں الجھائے رکھے، اور دوسرا ہتھیار وہ اسسٹنٹ ہوتا ہے جو بل فائٹر کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تہذیب نے کہا، اس لیے کہ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ بل فائٹر کسی بھی وقت زخمی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے احتیاطاً ایک اسسٹنٹ بھی موجود رہتا ہے۔ مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، میں نے کہا، لیکن جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے بعد کھیل کی خطرناکی کہاں برقرار رہ گئی۔ بپھرے ہوئے بینسے کی ایک ہی ٹکر بعض اوقات جان لیوا ثابت ہوتی ہے، تہذیب نے کہا، اس لیے اسسٹنٹ کے باوجود بل فائٹنگ کو خطرناک ترین کھیل تصور کیا جاتا ہے۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ کھیل خواہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، معاون کی وجہ سے بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ تب تو تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ بلفرازو بغیر کسی معاون کے بینسے کے مقابلے پر اترتا ہے، بڈ نے کہا۔ اوہ، میں نے چونک کر بڈ کو دیکھا۔ تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ لیکوان سے معلوم ہوا ہے، بڈ نے جواب دیا۔ ابھی اس سے بلفرازو کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی تھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی، میں نے کہا۔ اب بلفرازو سے مقابلہ کرنے میں مزہ آئے گا، لیکن علی، یہ مقابلہ ہوگا کہاں؟ یہاں اس جزیرے پر تو بل فائٹنگ کا مقابلہ ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ میرا کام تو بلفرازو کو چیلنج کرنا ہے۔ مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کا رضامند ہونا ضروری ہے، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ اگلی صبح ناشتہ کرنے سے قبل ہی میں تہذیب اور بڈ کے ساتھ گراؤنڈ کی طرف جا نکلا۔ ہم تینوں ہی وہاں بلفرازو کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکوان نے ہمیں اس بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے معمول کے مطابق کراٹے کی مشکل ورزشیں کراتے دیکھ کر حیرت پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ ذرا بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اسے کبھی کوئی چوٹ لگی ہوگی۔ بلفرازو ایک غیر معمولی آدمی ہے چیف، بڈ نے کہا۔ کوئی اور ہوتا تو کئی روز تک ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ موشے ہاورڈ غیر معمولی شخصیت کے مالک ہیں بڈ، میں نے عقیدت مندی سے کہا۔ یہ انہی کی تیار کردہ دواؤں کا اعجاز ہے، بلفرازو کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ورزشیں ختم ہونے کا وقت قریب ہے علی، تہذیب نے کہا۔ کیا تم بلفرازو کو یہی چیلنج کرو گے؟ جو کام کرنا ہی ٹھہرا اس میں تاخیر کیوں کی جائے، میں نے کہا، اور ہم تینوں میدان کے وسط میں پہنچ گئے۔ حسب معمول کسی نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ چند منٹ بعد ورزشوں کا وقت ختم ہو گیا اور تمام لوگ بیرگوں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بلفرازو سمیت کسی نے بھی ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے بلفرازو، میں نے بلند آواز میں کہا، اور بلفرازو چونک کر رک گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی قابل ذکر تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ کل ہمارے درمیان جو مقابلہ ہوا تھا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میں نے اس کے قریب جا کر کہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مارشل آرٹس میں مہارت نہیں رکھتے، ورنہ میں کبھی تم سے مقابلہ نہ کرتا۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ بلفرازو نے یکے بعد دیگرے ہم تینوں کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بقیہ لوگ گراؤنڈ سے باہر جا چکے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ تم بل فائٹنگ کے ماہر ہو اور اسپین کے قومی چیمپئن بھی رہ چکے ہو، میں نے کہا۔ یہ بات درست ہے، بلفرازو بولا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی، غالباً اس نے میرے عزائم کا اندازہ کر لیا تھا۔ تمہارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم پسند کرو تو میں بل فائٹنگ کے میدان میں تم سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلفرازو نے کہا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ شاید تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہاری توہین ہوئی ہے۔ میں یہ حساب بے باک کر دینے کا خواہاں ہوں۔ ظاہر ہے میں تو بل فائٹنگ سے واقف نہیں ہوں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ اس سلسلے میں موشے ہاورڈ سے بات کرتے، بلفرازو نے کہا۔ موشے ہاورڈ سے میں ضرور بات کروں گا، لیکن اس سے قبل تمہاری رضامندی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میں تمہیں ایک کھلا موقع فراہم کر رہا ہوں، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ۔ بلفرازو کو ظاہر ہے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس نے حامی بھر لی اور میں سیدھا لیکوان کے پاس واپس چلا آیا۔ تم باز نہیں آؤ گے، لیکوان نے بلفرازو کی رضامندی کی خبر سن کر مسکراتے ہوئے کہا۔
میں ناشتے کے بعد موشے ہاورڈ سے بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ مجھے رینڈل کے جواب کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ 1 گھنٹے بعد میرا بلاوا آ گیا۔ لیکوان نے بتایا ہے کہ تم بلفرازو سے بل فائٹنگ کے میدان میں نبرد آزما ہونے کے خواہاں ہو۔ رینڈل نے پوچھا۔ وہ اسی اسکرین کے ذریعے مجھ سے مخاطب تھا جس پر پہلی بار اس سے میری بات ہوئی تھی۔ اس بار میرے ساتھ صرف لیکوان تھا اور ہم دونوں ہال کے وسط میں کھڑے تھے۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے موشے ہاورڈ، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ میں بلفرازو کو اس کی فیلڈ میں شکست دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم بھی کبھی بل فائٹر رہ چکے ہو؟ رینڈل نے سوال کیا۔ نہیں، اس کھیل سے میری واقفیت صرف سنی سنائی باتوں تک محدود ہے۔ میں نے تو کبھی بل فائٹنگ کا کوئی مقابلہ دیکھا تک بھی نہیں ہے۔ اوہ، تب تو یہ بہت خطرناک ہوگا، رینڈل نے مضطربانہ لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اسے چیلنج کیوں کیا۔ ماسٹر لیکوان کے خیال میں میرے ہاتھوں اس کی شکست کی وجہ اس کا اناڑی پن تھا۔ وہ مارشل آرٹس کا ماہر نہیں ہے۔ رینڈل ہنسا۔ تم بھی کس چکر میں پڑ گئے علی؟ لیکوان تو ہر کراٹے فائٹر کے بارے میں یہی تبصرہ کرتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کے باوجود میں نہیں چاہتا کہ کسی کو مجھ پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے، لہٰذا میں یہ مقابلہ کرنے پر اصرار کروں گا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اجازت دینے میں 1 لمحے کی تاخیر بھی نہ کرتا۔ اس قسم کے جان لیوا مقابلوں کا میں خود بھی بہت شوقین ہوں، مگر تم ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہو۔ اس قسم کے کسی بے مقصد مقابلے کے لیے تمہاری جان کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ میری زندگی سب سے زیادہ خود میرے لیے قیمتی ہے، میں نے کہا، اور لیکوان نے میری بات سن کر تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ ہر شخص کی زندگی اس کے اپنے لیے بے حد قیمتی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگوں کی زندگی دوسروں کے لیے زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ تم تو آنکھ بند کر کے خطرات میں کود پڑنے کے عادی ہو، یہ تمہاری فطرت ہے جس سے تم انحراف نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے تم پر جو محنت کی ہے وہ بلا وجہ ہی تو نہیں کی۔ تمہاری ذات کو بنیاد بنا کر ہم نے بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں۔ ہمارے پاس تمہارا کوئی متبادل بھی نہیں ہے۔ بلفرازو جوڈو کراٹے کے فن سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ تمہارے ہاتھوں اس کی شکست کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ لیکوان کے تبصروں کو بھول جاؤ۔ اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میں اس سے سرتابی نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ یہ میرا مشورہ ہے جو تم سے زیادہ ہمارے مفاد میں ہے، رینڈل بولا۔ آپ کا مفاد میرا اپنا مفاد ہے، اور آپ کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں کروں گا جس سے آپ کے مفادات کو ٹھیس پہنچنے کا امکان ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تم کسی بھینسے کی زد میں آ کر ہلاک بھی ہو سکتے ہو، خاص طور پر اس صورت میں جب کہ تم بل فائٹنگ سے ناواقف ہو، اور اس بات کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی بلفرازو کو للکارا ہے۔ اگر مجھے اپنی شکست کا 1% بھی اندیشہ ہوتا تو میں ہرگز یہ فیصلہ نہ کرتا۔ تم متضاد باتیں کر رہے ہو علی، رینڈل نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ جب تم بل فائٹنگ نہیں جانتے تو تم بلفرازو کا مقابلہ کس طرح کر سکو گے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا تحفظ کس طرح کر سکو گے؟ میرا خیال ہے اس بات کا جواب ماسٹر لیکوان زیادہ بہتر طور پر دے سکیں گے۔ میں نے لیکوان کی طرف دیکھا۔ اگر لیکوان تمہاری کامیابی کی ضمانت دے تو میں اس معاملے پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں، رینڈل نے کہا۔ کیوں لیکوان، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ علی میرا شاگرد ہے، لیکوان نے فخریہ لہجے میں کہا، اور جسے لیکوان کی شاگردی کا شرف حاصل ہو وہ کسی معاملے میں بھی کسی سے شکست نہیں کھا سکتا۔ یعنی تمہارا مطلب ہے علی یار خان بلفرازو کو ہرا دے گا؟ رینڈل نے حیرت سے کہا۔ بلفرازو کی اوقات ہی کیا ہے؟ لیکوان نے حقارت سے کہا۔ علی سے مقابلہ کرنا ہے تو کسی آرٹسٹ کو اس کے مقابلے پر لاؤ۔ تم کیا کہہ رہے ہو لیکوان؟ بلفرازو بل فائٹنگ کا ماہر ہے، وہ اسپین کا قومی چیمپئن رہ چکا ہے، اور تم اس بات سے واقف بھی ہو۔ لیکوان عجیب سے انداز میں ہنسا۔ وہ اسپین کا قومی چیمپئن صرف اس لیے بن گیا تھا کہ وہاں نہ لیکوان تھا اور نہ اس کا کوئی شاگرد۔ تم نے میرے اندر آتش شوق بڑھکا دی ہے لیکوان، رینڈل نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اب چاہے علی کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے، میں یہ مقابلہ ضرور منعقد کراؤں گا۔ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ علی پر تمہاری محنت کس حد تک بارآور ثابت ہوئی ہے۔ میں اسے مقابلہ کرنے کے لیے سخت بے چین ہوں موشے ہاورڈ، میں نے کہا۔ معلوم نہیں مجھے کتنا عرصہ انتظار کرنا پڑے، میں تم سے بھی زیادہ بے چین ہو گیا ہوں، رینڈل نے کہا۔ بے فکر ہو، پرسوں شام تک سارے انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے۔ تم سے زبردست غلطی ہوئی ہے، تہذیب نے کہا۔ میں مخالفت کرتی رہی مگر تم نے میری بات پر کان نہیں دھرے۔ اب دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوگا۔ چیف کی صلاحیتوں سے انکار ممکن نہیں ہے، بڑ بولا، مگر ہر کام کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ پریکٹس کے بغیر تو کوئی ماہر بھی صحیح پرفارمنس نہیں دے سکتا۔ کہاں کی پریکٹس اور کس چیز کی پریکٹس؟ تہذیب نے بنا کر کہا۔
پریکٹس تو بعد میں کی جاتی ہے، پہلا مرحلہ تو سیکھنے کا ہوتا ہے۔ جو شخص کسی کام سے واقف ہی نہ ہو وہ پریکٹس کیا خاک کرے گا؟ یہاں نہ تو کوئی بھینسا میسر آئے گا اور نہ ہی بل فائٹر، بڑ نے کہا، ورنہ میں کوشش کرتا کہ چیف کو 2 دن میں بل فائٹنگ سکھا دی جائے۔ میں پلنگ پر لیٹا خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ تہذیب اور بڑ کرسیوں پر بیٹھے تھے اور جب سے انہوں نے پرسوں ہونے والے مقابلے کی خبر سنی تھی مستقل تبصرے کیے جا رہے تھے۔ جو شخص خود اپنے آپ سے دشمنی پر آمادہ ہو کوئی اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تہذیب نے کہا، لہٰذا میرا خیال ہے تشویش میں مبتلا ہونے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب تم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ دروازے کی طرف سے مرجانہ کی آواز آئی اور ہم سب حیران ہو گئے۔ آؤ آؤ، میں نے کہا، تم تو یوں غائب ہو گئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، مرجانہ نے ہنستے ہوئے کہا اور اندر آ گئی۔ میں ایک اہم کام کے سلسلے میں باہر چلی گئی تھی، آج ہی واپس آئی ہوں۔ اس نے گرم جوشی کے ساتھ مجھ سے ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو، اب تم بھی ہم میں شامل ہو گئے ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر تہذیب کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہونے لگی تھی اور وہ کینہ توز نظروں سے مرجانہ کو گور رہی تھی۔ ابھی یہاں یہ بحث ہو رہی تھی کہ میں نے بالفرازو سے مقابلے کا فیصلہ کر کے غلطی کی ہے۔ تہذیب کے کچھ کہنے سے قبل ہی میں بول پڑا۔ بظاہر تو یہ فیصلہ غلط ہی معلوم ہوتا ہے، مرجانہ نے کہا، لیکن جب یہ فیصلہ تم نے کیا ہے اور موشے ہاورڈ اور ماسٹر لی کوان نے اس پر اعتراض نہیں کیا تو پھر یہ درست ہی ہوگا۔ ان دونوں کو علی کے اس فیصلے پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا، کوئی نقصان پہنچا تو علی کو پہنچے گا، ان دونوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ کیسے نہیں بگڑے گا میڈم ایکس؟ مرجانہ نے مسکرا کر کہا، علی ماسٹر لی کوان کے اکلوتے شاگرد ہیں اور موشے ہاورڈ کے مستقبل کی امیدوں کا واحد مرکز۔ آپ یہ بول رہی ہیں کہ میڈم بھی چیف کی اکلوتی محبوبہ ہیں؟ ہوش میں رہ کر گفتگو کرو بڑ، تہذیب غرائی، بعض اوقات تم ساری حدود پھلانگ جاتے ہو۔ میں معافی چاہتا ہوں میڈم، بڑ نے سہم جانے کی اداکاری کی۔ تم ناراض ہوتی ہو تو آئندہ نہیں کہوں گا، مگر میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی، خاموش رہو۔ تہذیب نے اسے جھڑک دیا اور بڑ منہ بنا کر واقعی خاموش ہو گیا۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں علی یار خان کی محبوبہ ہونے کا شرف حاصل ہے، مرجانہ نے کہا۔ معلوم نہیں کتنی لڑکیاں اس اعزاز کے لیے ترستی ہوں گی۔ تہذیب کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں یہ شرف ہی تو ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں؟ مرجانہ گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب تھا کہ بڑ نے جو کچھ کہا اس پر تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرجانہ کی بات سن کر بڑ کھل اٹھا۔ شکریہ، اس نے کہا، کوئی تو میرا طرفدار نکلا۔ تم کبھی ماحول کو سنجیدہ نہیں رہنے دیتے بڑ، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ بڑ نے ناگواری سے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑ کا بولنا کسی کو بھی گوارا نہیں ہے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی گئی تھی میڈم ایکس، مگر یہ اس مقابلے پر مصر تھے، مرجانہ نے کہا۔ اگر ہماری جانب سے اس قسم کی کوئی تحریک ہوتی تبھی آپ ہمیں الزام دینے میں حق بجانب ہوتی۔